آؤ نا سے درود پڑھتے ہیں حجرائے دل میں روشنی کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے پیارے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ رب العزت، میں تیرا قرب پانا چاہتا ہوں، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے، تو مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے دعائیں کرو، ان کو خبر تک نہ ہو۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ رب العزت، میں تیرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے داؤد، میرے بندوں کو میرے قریب کرو، میرے پیارے بن جاؤ گے۔ اللہ والو، انسان اگر اپنے آپ سے نکل کر اللہ رب العزت کی مخلوق کا فائدہ سوچے، اس کا بھلا سوچے اور بھلا کرے، اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے دعائیں کرے، خلق خدا کی خدمت کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی دوستی کو پانے کا مختصر ترین عمل ہے اور محبوب عمل ہے۔ بابا جی صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب میں، اور یہ قول آپ نے مواہب اللدنیہ کی شرح سے لیا، اس کی 5ویں جلد سے، کہ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو اس دعا کو روزانہ 10 دفعہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کا نام ابدالوں میں لکھ دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھے گا وہ اللہ رب العزت کا دوست بن جائے گا، اللہ رب العزت کا ولی بن جائے گا۔ دعا کون سی ہے؟ اللہ والو، اس دعا کے مختصر الفاظ ہیں اور 5 منٹ لگتے ہیں اس دعا کو پڑھنے میں۔ اگر کوئی 3 دفعہ صبح پڑھ لے اور 3 دفعہ شام کو پڑھ لے، ان لفظوں کے اندر یہ طاقت ہے، جو یہ لفظ پڑھے گا، جو یہ دعا مانگے گا تو حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، لیکن اللہ رب العزت اتنی ادا پسند فرمائے گا، حضور علیہ السلام اس سے اتنا راضی ہوں گے کہ اللہ رب العزت اس کو ابدالوں کی صف میں شامل فرما دے گا اور وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کی وہ تمام مرادیں پوری کرے گا جو حسرتیں لے کر لوگ قبروں میں چلے گئے۔ اولیاء اللہ نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پر رجال اللہ مخصوص گروہ ہے، یہ رجال الغیب کہتے ہیں، ان کو رجال اللہ کہتے ہیں۔ رجال الغیب کو، رجال اللہ کو سیدنا خضر علیہ السلام کی جانب سے راز درانہ طور پہ سکھائی گئی۔ یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے راز ہے جو سیدنا خضر علیہ السلام نے رجال اللہ کو سکھائی۔ اس دعا کو مانگتے رہنے والوں کے لیے قرب خداوندی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دعا ایسی ہے جو غوث مانگتا ہے، جو ابرار مانگتا ہے، جو ابدال مانگتا ہے، جو اللہ کا ہر ولی مانگتا ہے، جو کتب مانگتا ہے، جو ابدال مانگتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت سے جو چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب اپنے لیے مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے رحمت مانگنی ہے، اپنے لیے رزق مانگنا ہے، اپنے لیے خیر مانگنی ہے، اپنے لیے بھلائیاں مانگنی ہے، اپنے لیے اللہ کی رحمت مانگنی ہے، اپنے لیے اللہ کا کرم مانگنا ہے، تو اللہ والو آپ نے کہنا ہے اللہم اغفر لی
تو ساتھ یہ کہہ دینا ہے اللہم اغفر لی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ کہنا ہے اپنے لیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، تو ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ یا اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی امت پر بھی رحم فرما، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھلائی مانگنی ہے، اپنی اصلاح کا سوال کرنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو ساتھ یہ بھی کہہ دینا ہے اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی امت کی بھی اصلاح فرما۔ جب اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ رب العزت میرے گناہوں کی، میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، تو ساتھ حضور علیہ السلام کی امت کو نہ بھولے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی دعا کرے اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اپنے روٹھے کو منانے کے لیے دعا کرنی ہے، کوئی عزیز ناراض ہے اس کو منانے کے لیے دعا کرنی ہے، دلوں کو جوڑنے کے لیے دعا کرنی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کی امت کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اپنے لیے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے کہ اے اللہ رب العزت مجھے کشادہ رزق عطا فرما، مجھے برکت والا رزق عطا فرما، مجھے وسیع رزق عطا فرما، تو اللہ رب العزت کی مخلوق کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اے اللہ رب العزت اللہم فرج عن امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے خدا، اے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت کی حالت زار پر رحم فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کی امت پر کشادگی عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں نازل فرما، فقر و فاقہ ہے تو دور فرما، حضور علیہ السلام کی امت کو غنی فرما اور تواںگری سے بدل فرما دے۔ اللہ والو یہ وہ دعا ہے جو صبح و شام حضور علیہ السلام کی امت کو اپنے ساتھ ساتھ دعاؤں میں شامل حال رکھے گا۔ حضور علیہ السلام جو اپنی امت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تو رو رو کے دعائیں کرتے رہے، معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو رو رو کے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وصال ظاہری فرمایا تو امت کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام آپ سے اتنا راضی ہو جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور جب حضور علیہ السلام راضی ہو گئے تو اللہ رب العزت آپ پہ نگاہ رحمت فرما دے گا، آپ کے معاملات، آپ کے پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی، جادو ختم ہو جائے گا، رزق کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، رشتوں کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، تنگ دستی خوشحالی میں، تنگ دستی فراوانی رزق میں بدل جائے گی۔ بس کام کیا کرنا ہے، اپنے لیے مانگتے مانگتے ساتھ حضور علیہ السلام کی امت کو یاد رکھنا ہے۔ اور ایک وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے، وہ دعا اپنے والدین کے لیے ہے کہ جب بھی دعا میں ہاتھ اٹھاؤ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کا رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے بھی مانگے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے بھی مانگے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔